अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यहाँ पर जी एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने सवाल पूछा है और साथ एक दो बातें और हैं जो पूछी गई हैं जिनका आज मैं जवाब दूँगी आपको। एक तो मेरी सब्सक्राइबर ने ये मुझसे सवाल पूछा है जो मैंने किताब लिखी है दुरूद पाक के मुतल्लिक अल्हम्दुलिल्लाह से। उन्होंने पूछा है कि सैयदीना का मतलब क्या है और आपने हर दुरूद पाक से पहले जो है ना वो सैयदीना क्यों लिखा है, इसका मतलब वो जवाब मांग रही थी। वो कहती रिप्लाई लाजमी कीजिएगा। अच्छा, जो सैयदीना का मतलब है वो सरदार है और मैंने कहीं पढ़ा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदीना लफ्ज़ जो है ना वो पसंद है। और जब मैं ये किताब लिख रही थी, जिस टाइम में मतलब इस इरादा किया था इस किताब का लिखने का और इस स्टार्ट करने वाली थी, तो मैंने मैंने कहा था मैं अपने ख्वाब नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर बात से बात निकलती है तो फिर बताना पड़ता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि जब मैं किताब स्टार्ट करने वाली थी उस टाइम मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत ही बड़ा दरख्त है, जो है ना हरा दरख्त है बड़ा सा, जिस पर बहुत ज़्यादा पत्ते वगैरह लगे हुए हैं, पत्ते लगे हुए हैं और उस दरख्त के हर पत्ते के ऊपर सैयदीना लिखा हुआ था। यानी वो इतना घना दरख्त था और उस घने दरख्त के हर पत्ते के ऊपर सैयदीना लफ्ज़ लिखा हुआ था। तो फिर मेरे जहन में ये बात आई, मेरे दिल में ये बात आई, अब वो अल्लाह ताला की तरफ से थी या क्या था। तो उस टाइम फिर मेरे दिल में ये बात है कि मैं अपनी किताब में जो दुरूद पाक लिखूंगी तो उसके हर दुरूद पाक जो लिखूंगी उसके स्टार्टिंग में सैयदीना का लफ्ज़ जो है ना वो भी ऐड करूंगी। तो फिर जब मैंने दुरूद पाक की किताब स्टार्ट की तो हर दुरूद पाक से अगर आप मेरी किताब देखेंगे इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूँगी कि अपनी बुक का जो है ना PDF जो है ना वो बनवा कर ऑनलाइन जो है ना वो फ्री इसको करूँ, ताकि जो है ना सब, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि ये आपकी किताब कहाँ से मिलेगी। ये मैंने प्रिंट करवाई है किताब, लेकिन पब्लिकली जो है ना पब्लिश नहीं करवाई। उस वक्त मुझे जो थे ना जहाँ से मैंने प्रिंट करवाई थी, पब्लिशर जो बुक वाले थे, उन्होंने कहा कि आप पब्लिश करवा लें। तो मैंने कहा नहीं, मैं मतलब फ़ी सबीलिल्लाह ये किताब देना चाहती हूँ सबको, तो मैं इस तरह बेचना नहीं चाहती। तो इसलिए मैंने जो है ना कुछ 300 के करीब जो है ना इसकी प्रिंट निकलवाए थे, बुक बनवाई थी इसकी। और जब अहादीस की बुक लिखी तो उसकी भी इसी तरह से लिखवाई थी, वो फ़ी सबीलिल्लाह में देना चाहती थी। तो जो मैंने बांटी, अब कुछ एक पीस जो है ना बुक के किताब के मेरे पास हैं, तो इंशाल्लाह PDF निकलवा कर ना बनवा कर मैं इंफॉर्मेशन लूँगी वो किस तरह से होता है, तो वो सारी करवा कर इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन जो है ना इसको फ्री में करूँगी। तो आप जो है ना बेशक पढ़ सकते हैं इस किताब को, वो ऐप के ज़रिए या जिस तरह भी होगा मैं मालूमात लूँगी, क्योंकि मुझे इस तरह ऑनलाइन से कभी इस तरह से किया नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है नहीं। मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ना तो इंशाल्लाह ताला वो प्रिंट वगैरह निकलवा दूँगी ऑनलाइन ही, तो आप पढ़ सकिएगा। काफ़ी मुझसे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि कहाँ से मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और सब्सक्राइबर ने पूछा था अबाए के मुतालिक, हिजाब के मुतालिक। तो मैं तमाम अपने सब्सक्राइबर से ये कहना चाहती हूँ, तमाम व्यूवर्स से कहना चाहती हूँ कि मेरी अबाया कलेक्शन में ये हिजाब, ये अबाया मैं कैसे पहनती हूँ उसमें तमाम डिटेल मैंने बताई है, कहाँ से लिए उसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड है। तो वो आप मेरी अबाया कलेक्शन वीडियो में तमाम डिटेल देख सकते हैं, इसको पहनते कैसे हैं, मैं कैसे देखती हूँ, इसमें से ये सारी डिटेल उसके अंदर मौजूद है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मेरे इसी चैनल के ऊपर मौजूद है वो वीडियो। अच्छा, एक और मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि आपका चैनल मोनेटाइज है। मैं साथ साथ रिप्लाई करती भी रहती हूँ, जिनको नहीं कर पाती उनको बता रही हूँ मेरा चैनल मोनेटाइज है और 20 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से मोनेटाइज हो गया था। हराम एड्स मैंने जो है ना इसके ऊपर ऑफ़ किए हुए हैं। हराम एड्स चैनल पे कैसे ऑफ़ करते हैं वो वीडियो भी जो है ना मेरे इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। और दूसरा ये कि 20 दिन के अंदर अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, जो ये वाला चैनल है मेरा। इसके अलावा बहुत से सब्सक्राइबर ये पूछ रही थी कि वो भी पर्दा करना चाहती हैं, उनके लिए भी दुआ करें। मैं आप सब के लिए भी दुआ करती हूँ, अपने लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरा पर्दा भी कायम रखे। देखिए, अगर आप पर्दा करना चाहती हैं, आपने सबसे पहले पुख्ता इरादा करना है कि आपने पर्दा करना है। और ये मत समझे कि ये ना तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ है ना ही बहुत आसान है। इस पर आपने अपने आप को खुद मजबूत करना है, इरादा आपने करना है। दुनिया आपको, बहुत से लोग बहुत कुछ कहेंगे, आपके रिलेटिव सारे,
آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس کو خوش کرنا ہے. یا تو آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے یا اپنے لوگوں کو خوش کرنا ہے. آپ اپنے دو کشتیوں میں آپ سوار نہیں ہو سکتی. اگر تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تبھی آپ اس چیز پر قائم رہ سکیں گی. اگر آپ لوگوں کی باتوں میں آ گئیں، 2-4 دن پردہ کیا، لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو، یہ ہے اس طرح سے، تو وہ آپ قائم نہیں رکھ پائیں گی. آپ پہلے ارادہ کر لیں آپ چاہتی کیا ہیں. جب آپ پختہ ارادہ کر لیں گی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا ہے. یہ یقین جانیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. یا اللہ مجھے شوق ہے پردے کا، میں کرنا چاہتی ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا مجھے شروع سے ہی تھا شوق، اور میں ایسا پردہ چاہتی تھی کہ جس میں پوری کور ہوں. میں نارمل ایک عام عبایا جس طرح سے خواتین پہنتی ہیں مجھے اس طرح کا نہیں پسند تھا. جو بہنیں میری پہنتی ہیں میں ان کی برائی نہیں کر رہی ہوں سبائی کی، لیکن مجھے نہیں پسند. ہر انسان کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے. تو میں چاہتی تھی کہ ایسا عبایا ہو جو کہ مجھے کور کرے. تو الحمدللہ سے مجھے یہ عبایا ملا، تو میں نے جو ہے نا اس کو پہنتی ہوں. اس کو میں مطمئن. اب کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں، جیسے میں نے ناران سے سفر کیا، راولپنڈی سے ناران کا سفر کیا، تو تقریباً ہم رات کو 12-1 بجے نکلے. رات کے وقت صبح کو 12-1 بجے یہاں پہنچے. اپنی گاڑی تھی اور میرے ساتھ کون تھے، میرے ہسبینڈ تھے، بچے تھے. میرے ہسبینڈ کہے تھے کہ راستے میں آپ اس طرح کرو، ابھی موٹر وے کا سفر ہے، آپ راستے میں اتار دو حجاب اپنے چہرے سے نا، تھوڑی ہوا وغیرہ لگوا لو، کوئی بات نہیں، موٹر وے کا سفر ہے، رات کا سفر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن میں نے پھر بھی نہیں اتارا. مطلب رات 1 بجے سے لے کر صبح 12 بجے تک، یقین جانے ایک لمبا سفر ہوتا ہے، تو وہ تب بھی میں نے نہیں اتارا چہرے سے. کہ میں خود کو بندہ پتہ ارادہ آپ نے کرنا ہے مضبوط. اب میرے ہسبینڈ اکثر کہتے ہیں یہاں سے امی کے گھر جانا ہوتا ہے گاڑی میں، کہتے ہیں آپ اتار دو چہرے سے، کیا ہوتا ہے یہ تو گاڑی میں ہی بیٹھی ہو تو کچھ نہیں ہوتا. اس طرح سے کہیں گے اچھا کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں ارادہ آپ نے کرنا ہے، اللہ کو جواب آپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے گھر میں ہسبینڈ کے لیے تیار ہوں ہر ایک. میرے ہسبینڈ مجھے اکثر کہتے ہیں، لیکن میں نے ایک بات بڑے صاف الفاظ میں بتائی کہ دیکھیں پردے کے معاملے میں گھر سے باہر، گھر کے اندر ہر ایک چیز جس طرح سے آپ کہتے ہیں میں کرتی ہوں. ہر ایک معاملات آپ کی فرما برداری جو اطاعت ہو سکتی ہے مجھ سے میں کرتی ہوں. لیکن پردے کے معاملے میں بس اس چیز میں کمپرومائز نہیں کرتی. گھر سے باہر خاص طور پر اب کھانا کھانے آہستہ آہستہ جو ہے نا بندہ اپنے آپ کو خود سے میچور ہوتا جاتا ہے. خود سے اپنے آپ پر پابندی آپ نے خود لگانی ہوگی. سمپل اگر الفاظ میں کہوں، آپ نے اپنے اوپر پابندی خود لگانی ہے. اب پہلے میں حجاب کے بغیر کھانا کھاتی تھی، باہر جاتی تھی کہیں بھی ریسٹورنٹ وغیرہ میں. اب حجاب میں نہیں اتارتی چہرے سے، اس کے ساتھ ہی کھاتی ہوں. ہاں اگر کہیں مجھے لگے کہ بھئی یہ جگہ اس طرح کے یہاں کوئی بندہ نہیں ہے، ایک کارنر ہے، فرنٹ پہ سامنے ہسبینڈ ہے، بچے ہیں اور کوئی بھی دیکھ نہیں رہا، تو تب اگر مجھے کھانا ہو نا تب میں اتار دیتی ہوں. ادروائز پبلک پلیسز پہ میں حجاب نہیں اتارتی، اسی کے ساتھ کھانا کھاتی ہوں. تو ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو روکیں گے بھی، آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے، سارا کچھ کریں گے، آپ نے پرواہ نہیں کرنی. اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے پختہ اور اللہ تعالیٰ سے مدد ساتھ مانگتے رہیں، اور میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں اللہ پاک میرا پردہ قائم رکھے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں. یہ توفیق آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اور یہ تمام معاملات آپ کے اللہ تعالیٰ نے درست کرنے ہیں. جب آپ پختہ ارادہ کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود آسانیاں پیدا کر دیں گے. پھر آہستہ آہستہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا وہ بھی چپ ہو جائیں گے. انہیں پتہ ہے کہ اس معاملے میں اس نے ہماری کوئی بات نہیں سننی، نہ یہ ہماری کسی بات کو اہمیت دیتی ہے اس معاملے میں. تو وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لوگ چپ ہو جائیں گے اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے. ایک اور جو سبسکرائبر کہے تھے، میں نے بات کی تھی کہ گہرے پانی میں بچوں کو نہ جانے دیا کریں. انہوں نے کہا کہ گہرے پانی کی بات نہیں ہوتی، پیچھے سے ریلا پانی کا آتا ہے. جب آپ کہیں گھومنے جاتے ہیں، اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں، تو پیچھے سے پانی کا ریلا آتا ہے جو بہا کے لے جاتا ہے. دیکھیے گہرے پانی کا میں نے اس لیے کہا ہے نا کہ جیسے آپ کے سامنے یہ پانی کا بہاؤ جا رہا ہے تیزی سے، ٹھیک ہے. اب بچے یہاں پر اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکتے. اب جس جگہ میں اس وقت کھڑی ہوں نا، اگر آپ قریب رہیں گے اور کم پانی میں رہیں گے تو یہاں سے نکلنے میں بھی آسانی ہوگی. خدا نہ خواستہ پانی کا ریلا آتا بھی ہے تو آپ ایزیلی یہاں سائڈ پہ ہو جائیں گے. بہت آگے تک بچوں کو نہ جانے دیں پانی کے اندر.
اور جہاں پانی کا بہاؤ تیز ہو اس طرف نہ جانے دیں۔ اب بیک سائڈ پہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہاں پر پانی بہت ہی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، وہاں پر جانا بے وقوفی ہے۔ جہاں پر میں کھڑی ہوں پانی کا بہاؤ کم ہے، اس طرح کی جگہوں پہ اگر بچے، ظاہر ہے جب آپ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو بچے ضد کرتے ہیں کہ ہم پانی کے اندر جائیں گے، کھیلیں گے۔ مطلب میں اگر کہوں کہ ایسا نہیں ہے، پانی میں ایک کشش ہوتی ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ قدرتی نظام ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، بچے ہوں بڑے ہوں، وہ آٹومیٹکلی پانی کی طرف جاتے ہیں۔ تو بس یہی بات کہوں گی کہ بہت پیچھے تک آپ نے نہیں جانا، جہاں جہاں پانی کا بہاؤ کم ہے وہاں وہاں رہیں۔ جیسے بہتا ہوا پانی ہے سامنے، آپ اس طرف نہ جائیں، تھوڑا سا ٹھہرا ہوا پانی ہے وہاں آپ کھڑے ہو جائیں اور انجوائے کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہت گہرے پانی میں بہت آگے جانے سے جو ہے نا، آپ کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جان بوجھ کر موت کی طرف بڑھنا یہ ایک کم عقلی کی جو ہے نا وہ نشانی ہوتی ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، کیونکہ بچے تو ضد کریں گے، لیکن بچوں کو آپ نے خود گائیڈ کرنا ہے۔ جہاں پانی کم ہو وہاں اس سائڈ پہ آپ نے بچوں کو لے کر جانا ہے۔ آج کا بلاگ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔